مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح ایک قیدی پر پولیس نے بری طرح سے پیٹا ہے اور اس کے پیٹھ پر دہشت گرد لکھا گیا ہے، ایک الزام لگ رہا ہے پولیس پر، وہ بتاؤں گا۔ سیوا کے کام کے لیے آتی تھی پجاری کی، لیکن پجاری نے لڑکی کو مندر کے چھت پر لے جا کر کے کس طرح ریپ کیا ہے۔ ایک سنسنی خیز الزامات سامنے آ رہے ہیں ایک پجاری پر، وہ سامنے رکھتا ہوں۔ تریپورہ فساد، سپریم کورٹ کی وکلاء کی ٹیم کو UAPA کے تحت پولیس کا نوٹس بھیجا گیا ہے۔ کرناٹکا میں LKG اور UKG جو ہے 8 نومبر سے اس وقت جو ہے ان کے بھی کلاسز کھولے جانے کی فرمان جاری ہوا ہے، تو وہیں پر منگلورو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی گرفتاری کو لے کر کے جو ہے STPI نے دباؤ بنایا ہوا ہے، وہ بھی تفصیلات رکھتا ہوں۔ بہار میں زہریلی شراب کے قہر کی سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ نے پیگاسس بنانے والی اسرائیلی کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا ہے، تو وہیں پر خبر آ رہی ہے آسام میں کس طرح سے جو ہے اب NRC کو لے کر کے جو وہاں پر تشدد ہوا اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ اسلامی مقدسات کی سرپرستی کے لیے اردن کا کوئی متبادل قبول نہیں ہے کہتے ہوئے ہانیہ نے بیان جاری کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ یہ آپ کی اسی طرح کی ذمہ داری ہے جیسے آپ دوسری اپنی زندگی کو بہت ساری چیزوں کو روزمرہ میں ضروری سمجھتے ہیں۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، کبھی کبھی پولیس افسران پر، بلکہ کبھی کبھی کیا ہمیشہ سے لگتے رہے ہیں کہ وہ کس قدر تشدد اپناتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ حیوانیت کی حدیں پار کر دیتے ہیں بعض موقعوں پر۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ پنجاب کے ضلع برنالہ میں ایک زیر سماعت قیدی نے جیل سپرنٹنڈنٹ پر ظلم و تشدد کرنے اور اس کی کمر پر پنجابی زبان میں دہشت گرد لکھنے کا الزام لگایا ہے۔ اس الزام کے بعد ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ سکھجندر سنگھ رندھاوا نے اس دعوے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ کرمجیت سنگھ نامی 28 سالہ قیدی نے مانسا ضلع کی ایک عدالت کے سامنے یہ الزام لگایا۔ اس دوران عدالت کے تحت دائر ایک کیس کی سماعت اس کی ہو رہی تھی۔ نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹرافک نامی جو NDPS جس کو کہا جاتا ہے، اس ایکٹ کے تحت یہ کیس درج ہوا تھا، اور اسی کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اسی کے چلتے جو ہے قیدیوں کی حالت بہت ہی قابل رحم ہے بتایا ہے، قیدی نے دعویٰ کیا ہے۔ ہیپاٹائٹس میں مبتلا افراد کو الگ وارڈز میں نہیں رکھا جاتا۔ جب بھی میں نے بدتمیزی کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی تو جیل سپرنٹنڈنٹ نے مجھے مارا پیٹا۔ وہیں جیل سپرنٹنڈنٹ نے بلبیر سنگھ نے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ انہوں نے بارہا کرمجیت سنگھ کو اس طرح کی کہانیاں بنانے والا قیدی بتایا۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے ایسی من گھڑت کہانیاں بنانے کی عادت ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہاں پیٹھ پر جو ہے اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تصویر جو اس خبر کے ساتھ وائرل بھی ہو رہی ہے، اور پولیس کے سلسلے میں تو ایسے الزامات لگتے رہے ہیں، بلکہ کئی لوگوں کو لاک آف ڈیتھ اور قید خانے میں اور نقلی انکاؤنٹر، فیک انکاؤنٹر، یہ ساری کہانیاں ہم لوگوں کے سامنے۔ ایسے میں جو ہے جب اس طرح کے الزامات آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حقیقت سے لینا دینا یا حقیقت سے بہت ہی قریب مانا جاتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ الزامات جو اس وقت پنجاب کی پولیس پر لگایا ہے اس پر جو ہے کس طرح اس کی سچائی سامنے آتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت بھارت میں پورے ملک میں دیوالی یعنی دیپ اتسو چل رہا ہے، دیوں کا یہ تہوار ہے، لیکن اس درمیان میں ایک مندر سے بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ شری گنگا نگر ہاؤسنگ بورڈ کے ہنومان مندر میں سیوا کا کام کرنے کے لیے آنے والی ایک لڑکی نے پجاری پر آبرو ریزی کا الزام لگایا ہے۔ لڑکی نے واقعے کو 3 ماہ پرانا بتایا ہے۔ لڑکی کے اہل خانہ نے بتایا کہ انہیں واردات کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب ہفتے کو لڑکی کے حاملہ ہونے کی بات سامنے آئی۔ پجاری نے آبروریزی کی اس واردات کو مندر کی چھت پر بنے کمرے میں انجام دیا، اور اس کو چھپانے پر
छुपाने के लिए उस पर दबाव भी बनाता रहा। दरअसल हामिला होने पर लड़की के कुंबे को पूरे वाक़े के बारे में जानकारी दी। उसके बाद पुजारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामले की जांच की जा रही है, बताया जा रहा है। वुमेन एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन सेल के CEO नरेंद्र पुनिया ने बताया कि मामला हाउसिंग बोर्ड के हनुमान मंदिर से वाबस्ता है। मंदिर का पुजारी पूजा पाठ का काम करता है और 28 साल की लड़की तवील अरसे से मंदिर में खिदमत अंजाम देती रही है। वो मंदिर कॉम्प्लेक्स की सफाई और खिदमत के दीगर काम करती है। इसी दरमियान में पुजारी ने उसके साथ ये ज़्यादती की है। तो नाज़रीन गिरामी, मंदिर के पुजारियों पर वक्तन फ़वक्तन इस तरह के अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अब दिवाली के मौके पर और त्यौहार के मौके पर अचानक एक मंदिर के पुजारी की जानिब से इस तरह की खबर सामने आने के बाद जो है ये मामला इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे पहले भी मुख्तलिफ़ रियासतों से, मुख्तलिफ़ मंदिरों से इस हवाले से खबरें सामने आती रही। बात अलग है कि मीडिया इसको बहुत ज़्यादा पेश नहीं करता। उसकी वजह क्या है ये आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या हकीकत को सामने लाना जुर्म है? क्या हकीकत को सामने लाना ये क्राइम है? लेकिन अगर आप बीजेपी की हुकूमतों में होने वाले जुल्म ज़्यादती को सामने लाने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया जाता है, और वो भी UAPA के तहत। भारत की शिमाली मशरक़ी रियासत त्रिपुरा में गुज़िश्ता हफ्तों हुए मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद के मामले में दिल्ली से वकला की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने त्रिपुरा के मुतासिरा इलाकों का दौरा करके मीडिया को रिपोर्ट जारी किया था, जिसके बाद बुध को त्रिपुरा पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग टीम के 2 मेंबरान को UAPA के तहत नोटिस भेज दिया है। यानी कि आपने जो फैक्ट और हकीकत को सामने लाने की कोशिश की है वो त्रिपुरा के पुलिस की नज़र में गलत है, जुर्म है, और ऐसा जुर्म कि आपको UAPA के तहत नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस दिल्ली के 2 वकीलों एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार इंदौरी को भेजा गया। नोटिस में वकला के ज़रिए त्रिपुरा तशद्दुद से मुताल्लिक़ मवाद, बयानात और वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करने को बुनियाद बनाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि आपकी जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया मवाद मुख्तलिफ़ मजहबी जमातों के दरमियान दुश्मनी को हवा देने वाला, लोगों के जज्बात को भड़काने वाला और अमन में खलल डालने वाला है। दरअसल इंडिया टुमारो से बात करते हुए एडवोकेट अंसार इंदौरी ने कहा है कि हमने इन्हीं रिपोर्ट, वीडियो या मवाद को पब्लिक किया है या सोशल मीडिया पर शेयर किया है जो हमें ग्राउंड से मिली है, जो रिपोर्ट हमें वहाँ के मकामी लोगों ने बताया। मगरबी त्रिपुरा पुलिस की तरफ से जारी नोटिस को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आप महसूस कर सकते हैं कि दोनों वकला से कहा गया कि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए मवाद को डिलीट करें और साथ ही पूछगछ के लिए 10 नवंबर को मगरबी अगरतला पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा गया। एडवोकेट मुकेश दिल्ली में लॉ प्रैक्टिस करते हैं और शहरी हुकूक की तंजीम पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी PUCL से जुड़े हुए हैं। दूसरे वकील अंसार इंदौरी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही हुकूक की तंजीम नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO के सेक्रेटरी भी हैं। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक तो जुल्म सितम हुआ है, और जो जुल्म सितम इस कदर हुआ है कि ख़ुद यहाँ की हाई कोर्ट ने जो है यहाँ के नोटिस लेते हुए, अज़बख़ुद नोटिस लेते हुए हक़ाइक़ बयान करने और हुकूमत से पूरी रिपोर्ट तलब की है। तो इस दरमियान में कुछ लोग जाते हैं और वो भी इंसानी हुकूक तंजीम से जुड़े हुए लोग, और वो भी वकला, और हकीकत को सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह यहाँ की त्रिपुरा पुलिस जो है उन्हीं के ख़िलाफ़ जो UAPA के तहत नोटिस जारी करती है। बहरहाल आगे देखना है कि अब क्या होने वाला है। नाज़रीन गिरामी, आइए कर्नाटका में नवंबर 8 से LKG और UKG स्कूल्स को जो है खोलने की पूरी तरह इजाज़त दे दी गई है, अनुमति दे दी गई है। लिहाजा 2% से भी कम जहां पर जो है ताल्लुकात में COVID-19 से मुतासिरीन की तादाद कम है, तो वहां पर जो है LKG और UKG की भी क्लासेस आप चला सकते हैं। ये 9 बजे से 3:30 बजे तक 2 क्लासेस हो सकते हैं। ये इस वक्त सरकारी फरमान जारी हो चुका है, तो इससे एक मरतब फिर वालिदैन राहत की सांस लेंगे कि जो है छोटे बच्चों को भी जो LKG UKG के होते हैं उनको भी जो है आप क्लासेस में भेज सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस। वगैरह नाज़रीन गिरामी, आइए अब मैं आपको ले चलूँ कर्नाटक के मंगलूर में। यहाँ एक शख्स है गुस्ताख़ रसूल मलऊन और मरदूद जगदीश अयवरनाड। इसने लगातार अपने ट्वीट के ज़रिए से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता आ रहा है, जिसके चलते SDPI ने जो है इस वक्त
اپنے غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اس ٹویٹ سے جو ہے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے ہے، لہٰذا اس کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے۔ ایس ڈی پی آئی کے ریاستی کے رکن اقبال بیلاری نے یہ مطالبہ کیا ہے اور پولیس پر جو ہے پوری طرح سے دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ فوری طور پر ضلع پولیس اس سلسلے میں معاملہ درج کر کے یہ ملعون و مردود ایورناڈ جگدیش ایورناڈ کو گرفتار کرے۔ بصورت دیگر جو ہے پورے جو ہے اس وقت جو ہے اس کے خلاف غصہ پھوٹ پڑے گا اور پھر احتجاجات کا سلسلہ چلے گا۔ اس سے قبل جو ہے اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، یہ کہتے ہوئے ایس ٹی پی آئی کی جانب سے اس وقت مطالبہ بڑھ رہے ہیں گستاخ رسول جگدیش کی گرفتاری کے لیے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور خبر ہے امریکہ نے پیگاسس بنانے والی اسرائیلی کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ پیگاسس کا معاملہ کس طرح سے آگے بڑھا وہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر بھی جو ہے لوگوں کی جاسوسی کرنے کے لیے، سیاسی لیڈران کی جاسوسی کرنے کے لیے یہ اسپائی سافٹ ویئر کا استعمال کیا گیا تھا جس کا نام پیگاسس ہے۔ پوری دنیا میں سافٹ کے استعمال کی وجہ سے جو ہے حکومتیں نگرانی کرنے کی کوشش کی اور اپنی بہت ہی پرائیویٹ چیزوں کو جو ہے سامنے لانے کی کوششیں ہوئی، فون وغیرہ سننے کی کوششیں ہوئی۔ اسی کے چلتے سپریم کورٹ نے بھی صاف طور پر جو اس سلسلے میں چھان بین کرنے کا بھارت میں بھی جو ہے حکم جاری کیا تھا، فرمان جاری کیا تھا۔ ایک الگ کمیٹی ہے، ان کو جو رپورٹ بھی جمع کرنا ہے۔ اس دوران امریکی دارالحکومت واشنگٹن سے بدھ 3 نومبر کو ملنے والی رپورٹوں کے مطابق ملکی حکام نے پیگاسس نامی اسپائی سافٹ ویئر تیار کرنے والی اسرائیلی کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ باقاعدہ چھان بین کے نتیجے میں یہ بات طے ہو جانے کے بعد کیا کہ متعلقہ اسرائیلی کمپنی نے سافٹ ویئر دانستہ ایسے خریداروں کو بیچا جنہوں نے اس کے ذریعے حکومتی اہلکاروں اور صحافیوں تک کو جاسوسی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ کمپنی اور اس کا تیار کردہ اسپائی ویئر اس وقت انتہائی متنازع ہو گئے۔ ناظرین گرامی، آئیے آپ کو لے چلتا ہوں اور حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے جو بیان جاری کیا ہے اس سلسلے میں تفصیلات رکھوں کہ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ ہانیہ نے کہا ہے کہ اردن ایک برادر ملک اور القدس کی نبض ہے۔ اردنی اور فلسطینی قوموں کا مستقبل ایک ہے اور دونوں ایک جان دو قالب ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ القدس اور اسلامی مقدسات کی سرپرستی کے حوالے سے اردن کا کوئی متبادل نہیں اور حماس کو اردن کی ہاشمی مملکت کی مذہبی سرپرستی پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اردن میں ہم استقامت کی شمعیں روشن کریں گے کہ عنوان سے اردن میں جاری فنڈ ریزنگ مہم کے منتظمین سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے بیت المقدس میں فلسطینیوں کے گھروں کی مرمت اور ان کی حمایت ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اسماعیل ہانیہ کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کی مہمات اہمیت کے حامل ہیں اور ان کے کئی فوائد ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ اس کا ایک فائدہ القدس کے فلسطینی باشندوں کی سیاسی حمایت اور معنوی مدد ہے، دوسرا فائدہ مالی مدد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اردن میں القدس کے فلسطینی باشندوں کی مدد کے لیے فنڈ ریزنگ مہم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اردنی عوام بیدار ہیں اور فلسطینی قوم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں۔ بغیر ناظرین گرامی، جو فلسطین میں ظلم و ستم ہوتا ہے ظالم دہشت گرد اسرائیلیوں اور وہاں کی فوج کی جانب سے، تو اکثر عرب ممالک میں، خلیجی ممالک میں جو ہے وہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہاں کے مظلوموں کے لیے، وہاں کے بیواؤں یتیموں کے لیے، اور بمباری کی وجہ سے جو اسکول تباہ ہو جاتے ہیں، ہاسپٹلز تباہ ہو جاتے ہیں، گھر جو تباہ ہو جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کی جو ہے دوبارہ اثر و تعمیر کے لیے، ان کی روزمرہ کی زندگی کو واپس لانے کے لیے اسی سلسلے میں جو ہے یہاں پر ایک فنڈ ریزنگ کا اجلاس منعقد تھا۔ اس میں کئی ہزار جو ہے دینار بھی جو ہے ان کو ملے۔ اس سلسلے میں جو ہے اسی خاص تقریب میں وہ بات کر رہے تھے اس سلسلے میں کہ کتنا اہم ہے اردن ان کو القدس کی حفاظت کے لیے۔ ناظرین گرامی، روس نے امریکی بحری بیڑے کے جہاز کو نگرانی میں لیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ روس نے بحر اسود میں امریکی بحری بیڑے کے ماؤنٹ وینٹی نامی ایمفیبیس ریموٹ کنٹرول بحری جہاز کو نگرانی میں لینے کا اعلان کیا۔ روس وزارت دفاع کے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا کہ امریکی بحری بیڑے کا جہاز آج بحر اسود میں داخل ہوا۔ بیان کے مطابق روسی بحری بیڑے نے علاقے میں ماؤنٹ وینٹی ایمفیبیس ریموٹ کنٹرول بحری جہاز کی متوقع حرکات و سکنات کو نگرانی میں لے لیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی حال ہی میں امریکہ پر الزام لگا تھا کہ اس نے جو ہے ایران کی ایک جہاز کو جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس پر کامیاب نہیں ہوا۔ اب جو ہے یہاں روس میں امریکی بحری بیڑے کی جہاز کی نگرانی میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بغیر اجازت کے دوسرے ممالک کے پانیوں کی سرحدوں کو پار کرتے ہیں تو پھر ایسے حالات میں جو ہے تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فضا میں بھی اپنے اپنے ملک کی جو ہے حدیں ہوتی ہیں اور زمین اور سمندروں میں بھی اپنے اپنے ملک کی حدیں ہوتی ہیں اور اس کے اپنے شرائط ہوتے ہیں پار کرنے کے لیے۔ اگر بغلا اجازت اس طرح کوئی مشکوک چیز ہوتی ہے تو پھر جس ملک میں آپ داخل ہوتے ہیں وہاں کے
جو ہے آس پاس کی جو سیکورٹی ہوتی ہے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ ناظرین، تازہ ترین خبر ابھی جو ہنگامہ خیز صورت میں آ رہی ہے، گجرات کے دوارکا میں جمعرات دوپہر کو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جانے کی خبریں آئی ہیں۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق زلزلے کے جھٹکے دوپہر 3:15 پر محسوس کیے گئے۔ ریختر پیمانے پر زلزلے کی شدت 5.0 رہی ہے اور زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر آ گئے تھے۔ حالانکہ زلزلے کے جھٹکے سے خبر لکھے جانے تک کسی بھی طرح کی جانی یا مالی نقصان کی خبر تو نہیں پہنچی، لیکن محسوس کیا جا رہا ہے کہ شدت کا یہ زلزلہ تھا۔ وہیں پر کشمیر کے ایک علاقے سے بھی جو ہے تازہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں پر بھی کچھ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، لیکن جانی و مالی نقصان کی ابھی تک کسی بھی طرح کی اب تک کوئی رپورٹ نہیں پہنچی ہے، جب تک کہ ہم اس خبر کو آپ تک پہنچانے کے لیے ریکارڈ کر رہے تھے۔ باقی ناظرین گرامی، کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ جہاں پہ اجازت انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،